الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر عزت مآب حضرات اساتذہ کرام دامت فیوزہم اور انتہائی قابل قدر محترم عزیز طلباء کرام، آج کی یہ انتہائی پروقار تقریب جو ہمارے مدرسہ کی آخری تقریب ہے، الحمدللہ اس بابرکت تقریب میں حافظ محمد مدثر اور حافظ عمر عبداللہ نے قرآن پاک کا آخری سبق سنا کر قرآن پاک کی تکمیل کی، اور ہمارے دور حدیث کے عزیز طلباء نے کتب سیاستہ کی آخری احادیث تلاوت کر کے اپنے اساتذہ کرام سے سند حدیث بھی حاصل کی، اجازت حدیث بھی حاصل کی، اور ان سے نصیحتیں بھی سنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بابرکت تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ تقریب خالصتاً اساتذہ اور طلباء کی تھی۔ حسن اتفاق ہے کہ اس میں ہمارے تبلیغی جماعت کے اکابر بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، اور جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ان کے والدین اعزہ اقربا بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ تقریب دراصل طلباء سے میرے ذہن کے مطابق معافی تلافی کی تقریب تھی کہ ہم نے ان بچوں کا سال بھر حق ادا نہیں کیا، ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے۔ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کو سبق پڑھانے کا، ان کی تربیت کرنے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معافی کے طلبگار، اور ان بچوں سے بھی یہی کہیں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہمارا گریبان نہ پکڑنا۔ لیکن بہرحال جتنے بھی مسلمان بھائی ہمارے اس مجلس میں شریک ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں اپنی رضا کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دے۔ یہ جو سبق کی نسبت ہے، حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی نسبت ہے، یہ غیر معمولی نسبت ہے۔ جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں یقیناً یہ سب طالب علم ہیں۔ آج حدیث کے طالب علم بن کر آپ حضرات بیٹھے ہیں، اگر پہلے نیت نہیں تھی تو آپ نیت فرما لیں۔ ہم حدیث کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس درسگاہ کے طالب علم ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالی
اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما کر ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دیں۔ یہ تو ہمارا اصل مقصد تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری غرض یہ تھی کہ میں طلباء کو وہ نصیحتیں جو مجھے میرے شیخ، میرے مربی اور میرے پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی نے آخر میں فرمائی تھی، وہ نصیحتیں میں ان طلباء کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ان کا مذاکرہ اور تکرار رہے، مجھے بھی یاد رہے، میں بھی ان پر عمل کرنے والا بن جاؤں، اور ہمارے یہ بچے بھی سمجھ کر زندگی بھر ان کو اپنے پلے سے باندھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حدیث کا سبق اور بخاری شریف چونکہ اہم کتاب ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جو ہمارے جماعت کے احباب ہیں، کافی تاخیر ہو گئی، مجھے بڑا احساس بھی ہے۔ پھر جن بچوں کا قرآن پاک کا حفظ مکمل ہوا، ان کے اعزاء اقربا بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، ان کے لیے بھی سعادت ہے، یقیناً وہ بھی اس بابرکت تقریب میں شریک ہے۔ تو چند منٹ میں آپ حضرات کے مزید لوں گا، کوشش تو ہوگی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، لیکن بہرحال یہ چونکہ آخری تقریب ہے، دل چاہتا ہے باتیں زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، تو چند باتیں میں عرض کروں گا طلباء سے۔ بخاری شریف حدیث کی مستند مشہور کتاب ہے۔ آج تک ہم یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، لیکن اپنے اساتذہ کی موجودگی میں آج ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، امید ہے آپ سب حضرات تائید فرمائیں گے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں چونکہ یہ جملہ میرا نہیں ہے، بزرگوں کا ہے، اکابر کا ہے، اس لیے غلط تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہمارے لیے ایک نیا جملہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ بخاری شریف حدیث کی کتاب نہیں، فقہ کی کتاب ہے۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ فقہ کی کتاب ہے۔ تیسری مرتبہ یہ جملہ عرض کرتا ہوں، بخاری شریف حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ فقہ کی کتاب ہے۔ یہ جملہ ہمارے اکابر کا جملہ ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کروں گا اس کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجم ذکر فرمائے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ تراجم میں ہے۔ فقہ البخاری فی التراجم، یہ جملہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فقہ البخاری فی التراجم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ تراجم میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجتہدانہ انداز میں فقہ کا ایک مسئلہ جو ان کا مذہب اور مسلک تھا اس کو ترجمہ میں ذکر کر دیا، اور اس کو ذکر کر کے اس کی تائید میں پہلے قرآن پاک کی آیت لائے، اور اس کی تائید میں اس کے مناسب جو حدیث تھی حدیث لائے۔ اگر حدیث ان کے ترجمہ کے مناسب نہیں تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث ذکر کر کے وہاں سے اپنی فقہ کے مطابق مسئلہ مستنبط فرما لیا۔ اس اعتبار سے بخاری فقہ کی کتاب ہے، ٹھیک۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جو احادیث مسندن جمع فرمائی، وہ تمام احادیث اعلیٰ معیار کی، ان کی شرائط بڑی کڑی اور سخت، لیکن جب ان کو اپنی فقہ کے لیے
کوئی صحیح حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث نہیں ملی تو ضعیف احادیث اور دیگر احادیث کو لے کر انہوں نے ترجمہ کا جز بنا دیا اور اپنی فقہ میں اس کو ذکر کر کے اعلان کر دیا کہ یہ کتاب جس میں نے یہ شرائط رکھی تھی ان شرائط پر میرا مسلک میری فقہ موافقت نہیں کرتی تھی، چنانچہ میں نے دوسری احادیث کو لے کر ترجمہ کو جز بنا دیا۔ یہاں ایک بات اور بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس طرح یہ قول ہے کہ بخاری شریف اصح کتب ہے، ٹھیک، کتب میں سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد، بالکل اسی طرح ہمارے شیخ حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بخاری سے زیادہ صحیح کتاب وہ موطا ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کی حقدار اگر کوئی کتاب ہے تو وہ موطا امام مالک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موطا ایک فقیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور فقیہ جب کسی مسئلے کے استنباط کے لیے اور کسی مسئلے کو لینے کے لیے قرآن پاک جو سب سے پہلا علمی ماخذ ہے اس سے لیتا ہے یا جس حدیث مبارکہ سے لیتا ہے، وہ حدیث گویا کہ اس مسئلے کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے فرمایا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس طرح بخاری شریف ہے اسی طرح موطا بھی ہے جی، ٹھیک۔ اب اس پر دلائل بہت سارے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے جی۔ مثال کے طور پر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، صرف ایک اشارہ کرتا ہوں آپ حضرات کے لیے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر دیا، یہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے حدیث، اس کو اپنی کتاب میں ذکر نہیں فرمایا، ترجمہ میں ذکر کر دیا۔ اب یہ حدیث کیا ہو گئی؟ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کا جز بنا دیا، یہ کتاب، یہ حدیث، اس کا درجہ اور اس کا مرتبہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو امام بخاری نے اپنی مسند میں ذکر کیا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ وہ طبقہ جو بخاری کرتا ہے، ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے بخاری آتی نہیں، ان کو آتا ہے بخار۔ یہ جملہ بارہا میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دو روایات، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر سخت جرح کی اور ضعیف قرار دیا، اور امام بخاری کو لان تان شروع کر دی، ٹھیک، اشارہ میں نے آپ حضرات کے لیے کر دیا۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا کتاب التوحید پر، اور آخری باب جو قائم کیا کتاب کا، بالکل آخری باب، کتاب التوحید کا آخری باب، باب وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 غالباً، اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کا جز بنا دیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھی جائے گی، کیا ہوگا اس میں؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، فرمایا کہ آپ کے عمل بھی تولے جائیں گے اور آپ کے بول بھی تولے جائیں گے۔ یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کر دیا، ٹھیک۔ اور پہلا باب کیا فرمایا؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کا آغاز کیسے ہوا،
گویا کہ ابتدا فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی سے، اور اختتام فرمایا کتاب التوحید پر۔ اب وحی کیا ہے؟ میں کوشش کروں گا، چونکہ قرآن پاک کا ختم بھی ہے اور بخاری شریف کی آخری حدیث بھی پڑھی اور مشکاہ شریف کے بچوں نے بھی آخری حدیث پڑھی، ان تینوں کو تھوڑا سا ملا کر ایسی بات کروں گا کہ انشاءاللہ تینوں کو فائدہ ہوگا، الگ الگ بات کرنا مشکل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جو باب قائم کیا وہ کیا ہے جی؟ وحی کے متعلق۔ اب استاذ حدیث شریف پڑھائے، تفسیر پڑھائے، فقہ پڑھائے، ایک بات عام طور پر چلتی ہے، جو بھی لفظ آتا ہے اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ بچہ بھی یہ بچے میرے سامنے آ جائیں جی۔ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ اب لغوی معنی اور اصطلاحی معنی جب تک متعین نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو کوئی بات طالب علم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب لفظ وحی ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا توجہ رکھیں گے۔ اور لغوی معنی اس کی تعریف کیا ہے لغت کی؟ واضح نے ایک لفظ کو وضع کیا ایک معنی کے لیے، ٹھیک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغوی۔ اور پھر وہاں لغوی معنی سے وہ منقول ہو کر اصطلاح میں آتا ہے، ٹھیک۔ کسی خاص فن میں کوئی خاص لفظ کسی خاص معنی کے لیے جب استعمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اصطلاحی معنی ہے اس کا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا جی۔ اب وحی کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ خفیہ طریقے سے کسی کے دل میں، چپکے سے کسی کے دل میں بات کو ڈال دینا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ چپکے سے کسی کے دل میں بات ڈال دینا، یہ وحی کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے جی؟ کلام اللہ المنزل علی نبیہ، اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائے، یہ وحی کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب یہ جو وحی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر بھی نازل کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وحی جانوروں پر، پرندوں پر بھی نازل ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وحی شیطان بھی کرتا ہے۔ آیات ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان وحی کرتا ہے کس کی طرف؟ اپنے دوستوں کی طرف۔ اور سورہ نحل کی آیت أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کس کی طرف؟ اس کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ اب آپ نے دیکھا وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی نازل ہو رہی، وحی شیطان بھی کر رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ وحی مکھی کی طرف بھی کر رہے ہیں۔ اب کیا کریں گے جی آپ؟ اب کہنا پڑے گا کہ شیطان جب وحی کرتا ہے اپنے اولیاء کی طرف تو یہاں وحی کا لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے جی۔ اگر اصطلاحی معنی یہاں لیں گے تو بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا، بڑی گمراہی پھیل جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف، تو یہاں کون سا معنی ہے؟ لغوی معنی ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحی نازل فرماتے ہیں کس کی طرف؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اب یہاں کون سا معنی ہے؟ اصطلاحی معنی ہے جی، ٹھیک۔ اب وحی کا معنی کیا ہے جی؟ چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، اشارے سے بات ڈال دینا دل میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔
اللہ تبارک و تعالی، ذرا توجہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کے دل میں کوئی چیز ڈالیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ اور اللہ تبارک و تعالی عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی بات ڈالتے ہیں۔ جب اللہ تعالی عام انسانوں کے دلوں میں کوئی بات ڈالیں تو اس کو الہام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالی اچھی بات بھی دل میں ڈالتے ہیں اور اللہ تعالی بری بات بھی دل میں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک، اچھی بات بھی ڈالتے ہیں اور بری بات بھی اللہ تعالی دل میں ڈالتے ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے، اللہ تعالیٰ اچھی بات دل میں ڈال کر فرماتے ہیں اس کو کر لو، اور بری بات بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اس کو کرنا نہیں، اس کو کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 قسمیں کھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دل میں اچھی بات بھی ڈالتے ہیں، بری بات بھی۔ یہ کس کے؟ عام انسانوں کے۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 10 قسمیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فألهمها فجورها وتقواها۔ اللہ تعالیٰ بری بات بھی ڈالتے ہیں اور اچھی بات بھی ڈالتے ہیں۔ اچھا، اور مزے کی بات اس سے بڑھ کر، شیطان بھی انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ شیطان بھی انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ ابھی آپ نے بچوں سے قرآن پاک کا آخری سبق سنا، سورۃ الناس۔ کیا پڑھا بچوں نے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ سینے میں جو ڈال رہا ہے شیطان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام۔ شیطان ڈالے تو وسوسہ۔ اچھا، مزے کی بات اس سے بھی بڑھ کر، صرف شیطان نہیں، ہر انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے۔ ٹھیک، اگر بری بات ڈالے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ وسوسہ کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ وسوسہ کہیں گے۔ اب جب اللہ نے یہ قوت دے دی ہر انسان کو، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، سب کسی کے دل میں جو چاہے بات ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے دل میں ایک بات ڈالتا ہوں جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں، میں ڈالوں گا تو آپ کے دل میں آئے گی، نہیں ڈالوں گا تو نہیں آئے گی۔ ٹھیک، مثال کے طور پر میں بولتا ہوں ہیلی کاپٹر، سب کے دل میں آ گیا؟ کوئی ایسا ہے جس کے دل میں بات نہ آئی ہو؟ اور کس نے ڈالی؟ میں نے ڈالی ہے۔ اللہ نے مجھے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، میں نے آپ کے دل میں بات ڈال دی۔ کون سی بات ڈالی؟ ہیلی کاپٹر۔ پہلے تھی؟ نہیں تھی۔ اچھا، سب کے دل میں میں نے ڈالی ایک لفظ سے، اور اللہ نے مجھے یہ طاقت بھی دی ہے میں ہر ایک کے دل میں الگ الگ بات ڈالوں۔ ہر ایک کے دل میں میں الگ الگ بات ڈال دوں۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی، اور مجھے بھی دی، آپ کو بھی دی ہے۔ ٹھیک، ہاں جی، ڈالو الگ الگ۔ کیا خیال ہے جی؟ ہاں جی، اجازت ہے؟ ہر ایک کے دل میں الگ الگ بات ڈالتا ہوں میں۔ مفتی یونس صاحب، ڈالوں جی؟ میں ایک لفظ بولتا ہوں، اب فیصلہ آپ کریں گے۔ میں لفظ بولتا ہوں ماں، اماں، ہر ایک کے دل میں الگ الگ آ گئی۔ عامر صاحب بیٹھے ہیں، اس کو اپنی اماں یاد آ گئی، یہ بیٹھا ہے، اس کو اپنی اماں۔ ہاں، میرے 2 بیٹے یہاں بیٹھے ہیں، انس اور قاسم، ان کی اماں ایک ہے، ان 2 کے دل میں تو ایک ہی بات آئی۔ 2 سگے بھائی بیٹھے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ ہر ایک کے دل میں الگ الگ۔
اب الگ الگ سب کے دل میں آ گئی بات. اتنا بڑا مجمع، میں نے ایک لفظ بولا اور ہر ایک کے دل میں الگ الگ معلوم ہوا. ہر انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ دوسرے کے دل میں جو چاہے ڈال سکتا ہے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اچھی باتیں ڈالیں. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے. آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی بات کو ڈالیں. آپ اچھائی ڈالیں گے نیکی بن جائے گی، برائی ڈالیں گے آپ کے لیے برائی بن جائے گی، اس کے لیے بھی وہ برائی کا سبب. ہمیشہ اچھی بات ڈالیں. اللہ نے آپ کو یہ طاقت اور قدرت دی ہے. تو بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں کوئی بات ڈالیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہام. شیطان اگر کوئی بات ڈالے تو اس کو وسوسہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کے دل پر کوئی چیز ڈالیں تو اس کو وحی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ وحی کہتے ہیں. اب یہ وحی، اس کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. معلوم ہے آپ کو؟ وحی مطلوب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور حدیث یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. گویا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں وحی ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیف کان بدء الوحی سے اپنی کتاب کو شروع فرمایا اور اس کو ختم فرمایا کتاب التوحید پر. اب ذرا غور کیجئے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها. آگے کیا ہے جی؟ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اب اس آیت پر تھوڑا سا رکتے ہیں، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، ذرا غور کریں سب حضرات. فرمایا کہ تیرے رب نے وحی کی کس کی طرف؟ الی النحل، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. کس نے کی؟ اللہ نے کی. کون سا معنی مراد ہے؟ معنی لغوی، معنی اصطلاحی مراد نہیں، ذہن میں رکھیے گا. کیا وحی کی اللہ نے؟ فرمایا ان اتخذی، فرمایا کہ تم اے مکھیو تم اپنا گھر بناؤ. کہاں پر؟ پہاڑوں پر، درختوں پر. ومما یعرشون، یہ انگور کی بیل، یہ جو بیلیں ہوتی ہیں، فرمایا ان پر جا کر تم اپنا گھر بناؤ. ایک حکم اللہ نے یہ دیا. کس کو دیا؟ شہد کی مکھی کو. نمبر 2، ثم کلی من کل الثمرات، فرمایا کہ تم یہ پھل ہیں پھول ہیں جا کر کے ان کا خوب رس چوسو. دوسرا حکم. تیسرا حکم کیا ہے جی؟ فسلکی سبل ربک ذللا، رس چوس کر پھر اللہ کے یہ جو ہموار راستے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں اور راستوں سے گزر کر پھر واپس آ جاؤ. پھر کیا کرو جی؟ واپس آ جاؤ. یہ تیسرا حکم ہے. ٹھیک. اب یہاں ذرا غور کیجیے. اللہ نے وحی کے ذریعے شہد کی مکھی کو حکم دیا اور 3 حکم میں نے آپ کو بتا دیے. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا کہ درختوں پر اور پہاڑوں پر تم جا کر اپنے گھر بناؤ. فرمایا زمین پر نہیں، میں نے تم سے بڑا کام لینا ہے. اگر تم زمین پر گھر بناؤ گے تو میل کچیل، زمین کا کچرا اس میں شامل ہو جائے گا، مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک. یہ زمین کی گندگی اور اس کا میل کچیل تمہارے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. پھر فرمایا کہ دوسرا حکم ثم کلی من کل الثمرات، تم جا کر پھلوں کو چوسو، پھلوں کا رس چوسو. تم آپ نے دیکھا کبھی شہد کی مکھی غلاظت پر، گندگی پر، زہر پر بیٹھی ہو؟ کبھی بھی نہیں بیٹھے گی. اور جس دن شہد کی مکھی گندگی پر آئے گی اللہ کا حکم توڑے گی، پھر اس کا نقصان آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. ذرا غور کیجیے. مکھی کہاں جاتی ہے؟ پھلوں پر، عمدہ اور اچھی چیزوں پر.
حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے حیوانات قرآنیہ، مشہور کتاب ہے ان کی. اس میں حضرت نے یہ ساری تفصیل لکھی ہے. فرمایا کہ یہ جو مکھی ہے، شہد کی مکھی، یہ چھتا بناتے ہیں درختوں پر، پہاڑوں پر. فرمایا ایک جنگل میں ہزاروں شہد کی مکھیوں نے چھتے بنائے ہوں. فرمایا جس چھتے سے مکھی جائے گی، جہاں تک بھی جائے گی، فرمایا کہ اللہ کا اس کو حکم ہے وہ واپس اپنے چھتے پر آئے گی، کسی اور جگہ نہیں جائے گی، کسی اور جگہ. ان باتوں کو ذرا سمجھتے جائیں. فرمایا ان شہد کی مکھیوں کا ایک امیر ہوتا ہے، ملکہ، جس کا نام کیا ہے جی؟ یعصوب، جس کا نام کیا ہے جی؟ اور اس کے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے جس نے امور سلطنت چلانے ہوں تو وہ شہد کی مکھیوں سے جا کر سبق پڑھے اور ان سے سیکھے. تو بہرحال حکم دیا تیسرا، فصلوں کی سبل ربی کی ذلولا. فرمایا کہ جب سے اللہ نے مکھی کو یہ حکم دیا، شہد کی مکھی اللہ کے حکم کے مطابق یہ تینوں کام کر رہی ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا اے شہد کی مکھی اگر تم میرے حکم کے مطابق چلے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا میں تیرے اندر ایک ایسا مشروب پیدا کر دوں گا کہ ساری دنیا اس جیسے مشروب کو ترسے گی، ہزاروں روپے بھر کر کے خریدے گی، اور پھر میں اس کے اندر شفا بھی رکھ دوں گا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے. فرمایا نقطہ یہ ہے کہ جو شخص بھی، فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی جب تک اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی، وحی کے مطابق زندگی گزارے گی، فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے مفید بن جائے گی، لوگ اس سے خوب نفع اٹھائیں گے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے نقطہ یہ لکھا ہے، بڑے عجیب نقطے ہیں. فرمایا کہ اے طلباء، تم نے بخاری پڑھی، اس کا آغاز وحی سے ہوا. اللہ کے حکم کے مطابق، وحی کے مطابق اگر تم نے کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ اور تمام کتب جو بخاری میں ہیں آپ نے پڑھے اور اس وحی کے مطابق تم نے زندگی گزاری اور تم نے اپنی زندگی میں کوئی نافرمانی نہیں کی اور تم نے حرص میں، بخل میں، حب جاہ کی بیماریوں میں تم مبتلا نہیں ہوئے، شریعت کے مطابق چلتے رہے، چلتے چلتے کتاب التوحید تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو فرمایا کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے شہد کی مکھیوں کا نفع عام اور تام ہے. فرمایا پوری امت تم سے نفع اٹھائے گی اور تم پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاؤ گے. اور اگر وحی کا راستہ چھوڑ دیا تم نے، وحی کا طریق چھوڑ دیا تم نے، قرآن پاک کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو پھر فرمایا کہ تم شہد کی مکھی اگر زمین پر آ جائے، غلاظت اور گندگی میں آ جائے، تو یعصوب جو ملکہ ہے، فرمایا اس کے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں. کوئی شاذ و نادر ایک مکھی ایسی بھی آتی ہے جو گندگی چوس کر کے آتی ہے، فرمایا اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے. فرمایا ہر چھتے کے نیچے جا کر کے دیکھو، ایک دو مکھیاں تمہیں مقتول نظر آئیں گی. فرمایا اگر تم بھی وحی کا راستہ چھوڑو گے، شریعت کا راستہ چھوڑو گے، دین کا راستہ چھوڑو گے اور پھر دنیا کی طرف آؤ گے، دنیا کی گندگی اور غلاظت کی طرف آؤ گے، تو پھر فرمایا دنیا والے تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے، تم بے عزت ہو جاؤ گے، بے نام و نشان ہو جاؤ گے. ٹھیک، یہ نصیحت ہے اور بڑی زبردست نصیحت ہے. اس لیے یہ جو وحی کا علم ہے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. سب سے بڑا علم ہے، سب سے اونچا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کیجیے. اب آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب التوحید کیوں ذکر فرمایا؟ مقصد یہی تھا کہ وحی کے احکامات پر عمل کرتے 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 تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اگر ساری زندگی تم نے وحی کے مطابق عمل کیا، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو نجات نہیں ہوگی. اب کتاب التوحید کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لائے. کیا جی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قسط کا لفظ لائے. قسط کا معنی کیا ہے جی؟ انصاف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم فرمائیں گے، اور اس میں کیا ہوگا؟
فرمایا تمہیں جو وحی کا علم ملا تھا، دین کا علم ملا تھا، شریعت کے احکام ملے تھے، اب یہاں آ کر وزن ہوگا تمہارے بول اور تمہارے عملوں کا۔ تمہارے بول بھی تولے جائیں گے، تمہارے عمل بھی بولے جائیں گے، جو تم نے کیا وہ بھی تلے گا، جو تم نے کہا وہ بھی تلے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، فرمایا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں قسطاس، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ انصاف۔ توجہ چاہیے، قسطاس کا معنی بھی کیا ہے؟ لیکن ہے کس زبان میں؟ رومی زبان میں۔ کس زبان میں؟ رومی زبان میں۔ اور یہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ اب قسطاس کا لفظ قرآن پاک میں بھی آ گیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ رومی زبان کا، جبکہ قرآن پاک کا دعویٰ کیا ہے؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا۔ ابھی عربی کہاں، یہ تو رومی زبان کا لفظ ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے کون سی صورت میں ہے؟ سورہ یوسف میں۔ اس میں اب یوسف یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مزید۔ فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھے گا اللہ اس کو بہت ساری اولاد دیں گے، زیادہ اولاد دیں گے، لکھا ہے علماء نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف بھی عربی زبان کا لفظ نہیں، قسطاس اس کا معنی انصاف ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں۔ قرآن پاک میں دونوں موجود ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ائمہ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں 27 الفاظ ایسے ہیں جو غیر عربی ہیں۔ ٹھیک، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 60 الفاظ ایسے ہیں جو غیر عربی ہیں۔ اور ایک ہمارے گزرے ہیں علامہ سیوطی علوم القرآن میں لکھتے ہیں 111 الفاظ انہوں نے گن کر کے بتائے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی؟ غیر عربی ہے۔ لیکن آپ حضرات کے لیے کیا مشکل ہے جی؟ آپ تو پڑھ چکے ہیں ایک لفظ جب دوسری طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کی 3 قسمیں، منقول عرفی، منقول اصطلاحی، منقول اضافی۔ اور جب ایک لفظ ایک زبان سے نقل ہو کر دوسری زبان میں چلا جاتا ہے اب وہ اسی کا جز بن جاتا ہے۔ یہ الفاظ بھی جب قرآن پاک میں آ گئے تو اب یہ کیا ہو گئے؟ عربی۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال، سادہ سی مثال، آسان سی مثال۔ توجہ ہے جی، تھک تو نہیں گئے؟ اردو یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے جی؟ اس کا معنی ہے لشکر، بہت سارے لشکر۔ بر صغیر میں مجاہدین کے بہت سارے لشکر اکٹھے ہو گئے، اس میں عرب کے بھی تھے اور روم کے بھی تھے اور کئی ملکوں کے لوگ جب یہاں آئے اور یہ سارا مخلوطہ بنا، سارے لوگوں نے بولنا شروع کیا تو ایک نئی زبان وجود میں آ گئی، اس کا نام رکھ دیا اردو، لشکروں کی زبان۔ ہماری قومی زبان کیا ہے جی؟ اردو۔ ہمارا قومی ترانہ کیا ہے جی؟ اردو میں ہے قومی ترانہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قومی ترانے میں صرف ایک لفظ ہے اردو کا، باقی سارے لفظ دوسروں کے، عربی کے ہیں، فارسی کے ہیں، دوسرے الفاظ ہیں۔ وہ ایک لفظ کون سا ہے جی؟ ایک لفظ ہے اردو کا ہمارے قومی ترانے میں، وہ ہے کاف الف کا۔ کا یہ کسی اور زبان میں نہیں بولا جاتا، صرف اردو میں بولا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قومی ترانے میں ایک لفظ ہے اردو کا، باقی سب ادھر ادھر کے ہیں۔ لیکن قومی ترانے کو کیا کہتے ہیں اب؟ یہ اردو میں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر بولا جاتا ہے یہ اردو میں۔ فرمایا اسی طرح جب یہ الفاظ قرآن پاک میں آ گئے تو اب یہ کیا ہو گئے؟ عربی ہو گئے۔ اب یہ کہنا کہ غیر عربی ہے غلط ہے، اب یہ عربی ہے۔ وزنوا بالقسطاس، تیسرا لفظ قرآن پاک میں آیا ان اللہ یحب المقسطین، وہاں مقسط کا معنی بھی کیا ہے جی؟ انصاف۔ یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی کیا ہے جی؟ انصاف۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم ہوگا، عدل ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن پاک میں سورہ جن میں 2 آیتیں ہیں، وہاں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔
کیا جی؟ انا من المسلمون ومن القاسطون. آگے کیا ہے جی؟ وَأَمَّا اب یہاں بڑا مشکل ہو گیا. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. فرمایا یہ جو قاسط ہیں، قاف سین طا مادہ وہی ہے، اس کا معنی انصاف. اب یہاں کیا کریں گے؟ فرمایا یہ تو جہنم کا ایندھن ہے. بتایا گیا کہ یہ جو لفظ قسط ہے نا، عربی زبان میں بڑی گہرائی ہے. یہ 3 طرح پڑھا گیا ہے، قسط، قسط اور قسط. اگر یہ قسط پڑھا جائے قاف کے ضمہ کے ساتھ تو اس کا معنی عود ہے. عود بحری، عود ہندی مشہور ہے. یہ عود لکڑی ہے نا جی، اس سے دوا بھی بنتا ہے، خوشبو بھی بنتی ہے. اور اگر اس کو قسط پڑھا جائے تو اس کا معنی انصاف ہے. اگر اس کو قسط پڑھا جائے تو اس کا معنی ظلم ہے. ٹھیک ہے جی. تو فرما دیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ. خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے. فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ. قاسط فرمایا کہ یہ قسط سے ماخوذ ہے. اس سے قسط سے قاف کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو اس کی طرف امام بخاری نے اشارہ فرما دیا. بہرحال اس میں فنی باتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد آگے سند. کیا آگے جی؟ سند. اب یہ اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، ہمارے حضرت بھی تشریف فرما ہیں. ایک بات آپ حضرات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پوری روئے زمین پر ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کی سند اس کی اپنی ذات سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل نہ ہو اور وہ حدیث کی مسند پر بیٹھ سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. امت نے نہ پہلے قبول کیا نہ آئندہ قبول کرے. حدیث پڑھنے پڑھانے کے لیے سند یہ انتہائی ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سند کو ذکر کر دیا. آپ کو اساتذہ نے اپنی اپنی اسناد کی اجازت دی. ٹھیک، میں بھی ایک طالب علم ہوں، ناقص ہوں. اپنے ساتھیوں کو اور یہاں جتنے علماء ہیں ان سب حضرات کو میں اجازت دیتا ہوں اور تھوڑا سا وضاحت بھی کر دیتا ہوں. میں نے بخاری شریف 2 حضرات سے پڑھی ہے. اپنے شیخ حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بخاری شریف پڑھی علامہ ادریس کاندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. پھر بخاری شریف میں نے پڑھی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی سے. انہوں نے براہ راست بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. گویا کہ 2 واسطوں کے ساتھ آپ کے استاد ہو گئے حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی. سب سے عالی سند جو میں آپ حضرات کو عرض کروں وہ طحاوی شریف کی سند ہے. اس کی بھی میں اجازت دیتا ہوں. میں نے طحاوی شریف پڑھی حضرت مولانا عبید اللہ اشرفی رحمہ اللہ تعالی سے، اور انہوں نے طحاوی اور مکمل سیاستہ کی تمام کتب پڑھی ہیں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. وہ ہے کہ 2 واسطوں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہو گیا. ٹھیک. ترمذی شریف ہم نے پڑھی مکمل حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی سے، اور انہوں نے پڑھی مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی سے. ٹھیک. اب وہ سند بھی 2 واسطوں کے ساتھ گویا کہ مفتی صاحب بھی آپ کے استاد ہو گئے. علامہ انور شاہ کشمیری 2 واسطوں سے وہ بھی آپ کے استاد ہو گئے. اور ابو داود شریف ہم نے پڑھی حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی سے، اور حضرت صوفی صاحب نے ابو داود شریف پڑھی حضرت مفتی محمد حسن امر تسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. گویا کہ 2 واسطوں سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب بھی آپ کے استاد ہو گئے. ٹھیک. اس کے علاوہ میری جو حدیث کی سند ہے اس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی، ٹھیک، اور مفتی محمد حسن صاحب جو ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. تو تقریباً 60 حضرات نے جو مجھے اجازت حدیث دی ہے، اور اس میں بڑے بڑے شیوخ بھی ہیں. تو ان سب حضرات کی طرف سے میں اپنے طلباء کو، اور ہمارے اساتذہ تو بڑے حضرات ہیں، تو اپنے اساتذہ کرام کو اور سب حضرات کو میں اجازت دیتا ہوں. اور بھی مشروط اجازت ہے. ہمارے حضرت جی تو ایک شرط کے ساتھ دیتے اجازت. فرمایا کہ
دیوبندی حیاتی، یہ 2 شرطیں ہوتی تھی فرمایا کہ ان کو میری طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہے جی. تو علامہ عبدالستار تونسی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے بھی ہم نے جب اجازت لی تو حضرت نے انہی 2 شرطوں کے ساتھ اجازت دی. علامہ عبدالستار تونسی صاحب تشریف لائے تھے جامعہ قاسمیہ میں، حضرت کو شاید یاد ہو. جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ حضرت نے جلالین شریف ہمارے ہاں اس وقت ہوتی تھی، اس کا سبق بھی پڑھایا، اور پھر ہمارے جو طلباء اس وقت تھے، اساتذہ تھے، ان کو اپنی تمام اسناد کی اجازت بھی انہیں مرحمت فرمائی. تو علامہ عبدالستار تونسی صاحب کی اجازت بھی ہے، اور بھی بڑے بڑے شیوخ اور اکابرین کی اجازتیں ہیں. مدینہ شریف کے کچھ حضرات ہیں، حضرت مولانا خلیق اللہ صاحب جو مدرسہ سولتیہ کے شیخ الحدیث ہیں، ان کی طرف سے ان سے میں نے خصوصی طور پر اجازت لی. تو مکہ مکرمہ میں بعد نماز مغرب حج کے دنوں میں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں مسائل بتانے کے لیے حرم میں. تو ان کی طرف سے بھی، باقی تمام اکابرین جن کی طرف سے بھی اجازت ہے، میں آپ سب حضرات کو اجازت دیتا ہوں. اب آخر میں حدیث وہ تو حضرت مولانا عثمان صاحب نے آپ حضرات کو بتا دیا. میں اپنے حضرت جی کی کچھ نصیحتیں بس عنوان کے طور پر عرض کر دیتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں. ہمارے حضرت جی سب سے پہلی نصیحت فرمایا کرتے تھے اخلاص نیت کی. فرمایا کہ نیت ایسا عمل ہے کہ اس سے بہت ساری نیکیاں آپ جمع کر سکتے ہیں. فرمایا کہ ہر کام میں آپ عبادت کی تیاری کی نیت رکھیں. آپ سو رہے ہیں، نیت یہ کریں کہ میں اگلی عبادت کی تیاری کے لیے سو رہا ہوں. ٹھیک. بیت الخلاء جا رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ قضاء حاجت کر کے فارغ ہو کر میں پھر عبادت میں لگ جاؤں گا. تو ہر کام عبادت کی نیت سے. تو فرمایا کہ سارے کام عبادت بن جائیں گے. پھر اخلاص یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری نصیحت جو حضرت فرمایا کرتے تھے، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتیں، فضول کام، فضول بحث مباحث، جتنی بھی فضول چیزیں ہیں بیکار، ان سب کو چھوڑ دے. اور تیسری نصیحت حضرت فرمایا کرتے تھے اکثر وہ ذکر حازم اللذات الموت. فرمایا موت کو کثرت سے یاد رکھیں، ہر وقت موت کا استحضار ہو، موت کو یاد رکھیں. اور چوتھی نصیحت حضرت فرمایا کرتے تھے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. فرمایا اس طرح عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ مقام حاصل نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک. اور پانچویں نصیحت حضرت فرمایا کرتے تھے حیا حیا حیا. بار بار یہ جملہ فرماتے تھے. فرمایا حیا کو نہ چھوڑنا، حیا چلی گئی تو ایمان چلا جائے گا، تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اور حضرت اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ان مولاک یراک حیث نہاک. ان مولاک یراک. اگر تمہارے اندر حیا ہے تو یہ جملہ ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گا، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں سے منع کیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار رہنا چاہیے. ایک نصیحت حضرت فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اب نسخہ کیمیا فرماتے تھے طلباء کو میں بادشاہ بنانا چاہتا ہوں. بادشاہوں کے بادشاہ بن جائیں گے. 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، ایک استعداد اور دوسرے استغنا. استعداد بھی کامل، استغنا بھی کامل. فرمایا بادشاہ بن جاؤ گے، یہ بادشاہ تمہاری غلامی کریں گے بڑے بڑے. اگر استغنا نہیں ہے تو پھر دھکے کھائیں گے. استعداد کمزور ہے تو پھر مدرس کون رکھے گا جی؟ بہت مشکل ہے. آج وقت ہے اپنی استعداد کو بنا لیں. آج سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، کسی استاد کو پکڑ لیں، استاد جی مجھے صرف سمجھ میں نہیں آ رہی، نحو سمجھ میں نہیں آ رہی، بلاغہ نہیں آ رہی، فصاحت نہیں آ رہی، منطق سمجھ. آج سمجھ لیں. استعداد اپنی کامل اور استغنا بھی کامل کر لیں، اس سے بڑے مزے میں رہیں گے. اور ایک بات فرمایا کرتے تھے حب مال اور حب جاہ، ان کے قریب کبھی بھی نہ جائیں. حب مال حب جاہ کبھی بھی ان کے قریب نہ جائیں. فرمایا کہیں مدرس لگ جائیں تو ایک کام بہت زیادہ کریں اور ایک کام بالکل بھی نہ کریں. یہ حضرت کے الفاظ ہوتے تھے. فرمایا مطالعہ بہت زیادہ کریں اور مطالبہ بالکل بھی نہ کریں.
ٹھیک ہے جی، مطالعہ بہت زیادہ کریں اور مطالبہ بالکل بھی نہ کریں. فرمایا بڑی ترقی ہوگی، بڑی جلدی آپ ترقیات پر پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. حب جا اور حب مال، حب جا اور حب مال مشہور ہے. فرمایا دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائے نا بکری میں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حب جا، میں بکری کی طرح. فرمایا یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. میں ختم ہو جائے. اور ایک نصیحت حضرت فرمایا کرتے تھے، اصلاح باطن کے لیے اب تک اگر شیخ نہیں پکڑا تو اب تاخیر نہ کریں، فوراً شیخ پکڑیں. اصلاح باطن بہت ضروری ہے. اللہ والوں کے ساتھ اصلاح کا تعلق ضرور رہنا چاہیے. اور ایک نصیحت حضرت فرمایا کرتے تھے، مسلک حقہ پر خوب استقامت، اور اللہ نے مسلک حقہ عطا فرما دیا، اس پر روزانہ کی بنیاد پر خوب شکر ہونا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے طائفہ منصورہ میں ہمیں شامل فرما دیا. فرمایا کہ کسی دینی کام میں مشغول رہنا چاہیے، ایک دن بھی اپنے آپ کو دین کے کسی کام سے دور نہ کریں، ورنہ پھر دین کے قریب آنا اور دینی مشاغل میں کھپنا بہت مشکل ہو جائے گا. فارغ ہوتے ہی یہ نہ کہیں جی ابھی تو فارغ ہوئے، ایک ہفتہ آرام کر لیں، ایک دن بھی آرام نہ کریں. کسی نہ کسی دینی کام میں مشغلے میں اپنے آپ کو مشغول فرما لیں. ٹھیک. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وزن اعمال کو ذکر کیا، ثقیلتان فی المیزان، اور صاحب مشکات نے بھی اپنی کتاب کو ختم کیا. کہاں ثواب حاضی الامہ. علامہ خطیب تبریزی نے جو صاحب مشکات ہیں، امام بخاری کی پوری تقلید کی ہے تمام چیزوں میں، اس لیے بخاری کا سبق ہو گیا تو مشکات کا بھی ہو گیا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائیں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے تمام اساتذہ اور مدرسے میں جو کمی کوتاہی ہوئی، کسی کی دل آزاری ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں گے، اور اساتذہ کی نصیحتوں پر ہمیشہ عمل پیرا رہیں گے، اساتذہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، اپنے اکابر کے ساتھ وابستہ رہیں گے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پہلی دفعہ جامعہ اشرفیہ میں بخاری شریف کے ختم کے لیے آخری سبق کے لیے تشریف لائے. وہاں معمول یہ تھا جو آج آپ نے دیکھا، ہر کتاب کا اختتام ہوتا ہے اور ہر استاد خود پڑھاتا ہے سبق. ٹھیک. ہمارے دور میں تو نہیں تھا، آج کل وہاں یہی ترتیب ہے. تو شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک نصیحت فرمائی ہے ختم بخاری شریف کے دوران، سبق کے دوران. وہ بات عرض کر کے بس دعا کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، کراچی سے ایک ریل گاڑی چلی، وہ ساری کی ساری وی آئی پی ڈبے ہیں اس میں، اور ایک چھکڑا ایسا اس میں اس کا کنڈا اس کے ساتھ جوڑ دیا جو ٹوٹا ہوا ہے، بھنا ہوا ہے اور شور کر رہا ہے، ہنگامہ ہے. اس پر 2-4 غریب مسکین بھی بیٹھ گئے، کمزور لوگ بھی بیٹھ گئے. ٹھیک. فرمایا کراچی سے چلا لاہور. جب لاہور وی آئی پی ڈبے پہنچیں گے، اگر یہ کنڈا مضبوط رہا تو فرمایا یہ ٹوٹا ہوا چھکڑا جو بالکل بیکار ہے، شور شرابہ ہے اس میں، سردی گرمی کا بھی وہ نہیں تھا، فرمایا یہ بھی وہاں پہنچ جائے گا. تو فرمایا میں تمام طلباء کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اللہ والوں کے ساتھ یہ کنڈا جوڑ کے رکھیں، یہ نہ ٹوٹے. جب یہ اللہ والے جنت میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم جیسے گنہگار بھی وہاں پہنچ جائیں گے. اگر یہ کنڈا ٹوٹ گیا یا نہ جڑا راستے میں، پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنے اکابر کے ساتھ اس طرح ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ حضرات کے علم میں ہے، تمام اساتذہ موجود ہیں. ہماری ختم بخاری شریف کی جو تقریب ہوئی، بڑی بہترین تقریب تھی، بڑی نصیحتیں تھیں. اس میں ایک کمی وہاں محسوس ہوئی. ہمارے عزیزی طالب علم مولوی محمد حمزہ صاحب شریک نہیں تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بیچارے بیمار تھے، تکلیف میں تھے. تو آج اس نوجوان کی دستار بندی تمام اساتذہ کرام کریں گے اور اس کو انشاءاللہ انعام بھی دیں گے. اور پھر حضرت قاری محبوب الرحمان صاحب کی کلاس میں ان سے جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا، یہ ان کی طرف سے ایک ہدیہ ہے حفاظ کرام کے لیے، تحفہ حفاظ
وہ بھی انشاءاللہ اساتذہ کرام اپنے دست مبارک سے دیں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کروں گا تمام اساتذہ کھڑے ہو جائیں اور ہمارے مولوی حمزہ صاحب کی دستار بندی فرمائیں اور اس کو دعائیں بھی دیں، اللہ اس کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ بچے اب یہیں ٹھہر جو، ہم آئیں گے آپ کے پاس۔